برزخ میں اگر آرام کے لیے آج 2 واقعات پڑھتا جو انکمپلیٹ میں نے چھوڑے تھے. پریشر ہے میرے اوپر کہ میں اس کو کمپلیٹ کروں. ایک 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے کا. تیسری یا چوتھی مجلس میں نے بولا تھا کہ میں بولوں گا 5ویں امام کا. دنیا میں کام کر کے جاؤ یار، یاد رکھو دنیا میں کام کر کے جاؤ. یا مثال کے طور پہ آپ نے امام بارگاہ بنایا، یہ ماشاءاللہ آپ کا اتنا شاندار امام بارگاہ، ایک بلب، یہ بلب فیوز ہو گیا، مثال کی طور فیوز ہو گیا بلب. اب میں روز آ رہا مسجد میں، روز امام بارگاہ میں آ رہا، دیکھ رہا یہ بلب فیوز، مثال دے رہا آپ کو، یہ بلب فیوز ہے، مجھے فکر ہی نہیں. آپ کیا کر، مثال دے رہا، آپ کیا کرو، یہ بلب فیوز ہے نا، خاموشی سے لا کے بلب لگا دو. ڈونٹ ویٹ کہ مینجمنٹ لگائے، میرا تھوڑی ہے، میں تو جو مہینے میں دینا تھا، سال میں دینا تھا، وہ تو دے دیا. وہ جو دیا وہ مثال کے طور پہ واجب تھا، یہ بونس ہے. ایک بلب نہیں لگا رہے تم یہاں پہ، اپنی خبر میں بلب لگا رہے، اپنی برزخ میں بلب لگا رہے. مثال کے طور پہ آپ نے روشن کیا ایک اس امام بارگاہ کو، برائٹ کیا، لائٹ لگائی صرف اس لیے کہ یہاں نماز ہو، مولا حسین کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو. تو یہ وہ انویسٹمنٹ ہے برزخ کے لیے، کہ یہ انویسٹمنٹ تم کو وہاں پہ کام آنے والا. کیوں؟ اب تم نے تو کر دیا اللہ کے لیے. اب جتنے لوگ یہاں بیٹھ کے عبادت کر رہے، آپ کو معلوم 70 ہزار فرشتے بیٹھ کے استغفار کرتے اس کے لیے کہ جو راستہ بناتا اللہ کے دین کے، اللہ کے کام کرنے کے لیے. استغفار آن بیہاف آف اس. وہ کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کا ذکر کروایا، اس کی یہ ریزن بنا، یہ وجہ بنا جس کی طرف سے آج عبادت ہوئی. تو کوئی کام ایسا کام کرو زندگی میں کہ جہاں پہ ہم کو کل میں یہ بول سکوں کہ اچھا بعض وقت کیا ہوتا کر کے بھول جاؤ. کوئی کام کرو بھئی یاد مت رکھو، اپنے کیلکولیشن میں مت رکھو، اللہ کے سامنے کبھی حساب نہیں کرنا کہ میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. تو پھر اللہ فون وہ گناہوں کو بھی دکھاتا کہ تو نے یہ بھی کیا جو بھول گیا تھا. کبھی بھی یہ یاد مت دلاؤ اللہ کو، یہ بول کے مت دلاؤ کہ ارے میں نے تو یہ بھی کیا تھا تیرے لیے، میں تو مسجدیں بنائی، میں تو یتیم خانوں کو دیکھا. نو، یہ دیکھو کہ یاد کیا رکھو، گناہ کو یاد رکھو، نیکی کو یاد مت کرو کہ تم نے یہ نیکی کی. تو 5ویں امام کے زمانے میں اچھا پوری زندگی میں اپنے لیے مت کرو، اس کے لیے کرو. 5ویں امام کے زمانے میں ایک کاروان جو ہے سیریا سے آ رہا تھا اور جا رہا تھا مدینہ منورہ. اس میں مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، شیعہ بھی تھے. راستے سے جب گزر رہا تھا تو وہاں پرانے زمانے میں جب کاروان سے چلتے تھے تو کیسا چلتے تھے؟ دن بھر ٹریول کرتے تھے، فجر کے بعد سے مغرب سے پہلے کوئی قریب میں جو بستی ہوتی تھی وہاں جا کے ٹھہر جاتے تھے. رات میں ٹریول نہیں کرتے تھے، دن میں ٹریول کرتے. اور جو ٹریولنگ ہوتی تھی تو وہ ٹریولنگ کا جو ان کے لیڈرز تھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ 12 گھنٹے میں ہم کتنے کلومیٹر ٹریول کریں گے، اور اتنے کلومیٹر کے بعد کہاں پہ ریسٹوراں ہیں، کہاں پہ بستی ہے، وہاں پہ جا کے ٹھہر جاتے. تو اسی طرح سیریا سے نکلنے کے بعد چلتے رہے ایک ایسی بستی کے پاس جا کے رکے کہ جہاں پہ شیعہ بستی بھی تھی اور وہاں پہ قبرستان بھی تھا، گریو یارڈ، اور بہت بڑا قبرستان تھا. 5ویں امام کا زمانہ مطلب 80-90 ایئرس نہیں 120 ہجری ہو گئے، یعنی 100 برس ہو گئے تھے اسلام کو آگے. تو ان لوگوں نے کہا یہاں پہ رک جائیں گے، سامنے 1 کلومیٹر پہ بستی ہے. ایک مومن اس میں تھا اور زبردست مومن. اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ شخص روزانہ شب نماز پڑھتا تھا، نماز شب روز پڑھتا تھا اور زیارت عاشورہ پڑھتا تھا. 5ویں امام والا. اس نے کہا کہ یار 1 کلومیٹر دور جا کے کیوں رہو، سامنے قبرستان ہے، جمعرات کی رات ہے، تھرسڈے نائٹ ہے، چلو یہیں بیٹھ کے جا کے عمل کر لیں گے، بہت ثواب ہے عمل کرنا شب جمعہ مرحومین کے لیے. اس نے کہا اتنے مرحومین ہیں یہاں شیعہ، وہیں جا کے میں عمل کر لیتا ہوں. اب وہ رات میں عمل کرتے رہا، 2 گھنٹے تک 3 گھنٹے تک عمل کیا، اس کو جھاڑ کے نیچے سو گیا. لیکن ایک بات بولو، قبرستان میں جانا وہ بھی رات میں نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. نہیں، کوشش کرو کہ دوسروں کی برزخ کی فکر کرو. اب یہ شخص رات میں رکا قبرستان میں، مشہور واقعہ ہے، رکا رات میں، رک کے عمل کیا. کیا عمل کیا؟ نماز شب پڑھی، زیارت عاشورہ پڑھی، زیارت امام حسین پڑھے، عاشورہ نہیں.
زیادہ امام حسین پڑھی، اور 110 مرتبہ الفو کا الفو 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 کے معنی کیا ہے؟ سوری. کس کے لیے کہا؟ پہلے اپنے لیے نہیں کہا پروردگار میں اس قبرستان میں ہوں، یہ اتنے مردے میں نہیں جانتا کتنے لوگ یہاں دفن ہیں، میں ان کے بیہاف میں 100 ٹائمز 110 مرتبہ ان کے بیہاف میں I'm telling them sorry، ان کے بیہاف میں تو ان کو معاف کر دے. آپ کبھی بولتے دنیا میں یار میرے خاطر اس کو معاف کر دے، اس کی طرف سے میں معافی مانگ لیتا، بولتے کہ اس کی طرف سے میں سوری بولتا. دیکھیے یہاں پہ یہ سب رواج نہیں ہے، امریکہ میں ٹائم ہی نہیں ہے نا، لیکن بیک ہوم میں تو کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا بولتے یار اس کو طرف سے میں معافی مانگتا اس کو معاف کر دو، یہ بولتے. ایگزیکٹلی وہی چیز وہاں پہ ہے. تم نے اگر 110 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولا، یا سوری بولا انگلش میں، یا الفو بولا، یا افو بولا، افو خالی، اور یہ بولا کہ پروردگار آل محمد کے وسیلے سے جتنے یہ دفن ہیں میں ان کے بیہاف میں ان کی طرف سے استغفار کر رہا، سوری بول رہا، تو اس کو معاف کر دے. جو ایک افضل ترین عبادت، اس سے بہتر کوئی عبادت ہی نہیں ہے کہ معافی مانگ لے. دنیا میں بھی وہی شخص کامیاب ہے، دنیا میں بھی اسی شخص کی عزت ہے کہ جو ایڈمٹ کرے اپنے گناہ کو. دعائے کمیل میں بھی مولا نے گناہوں کو ایڈمٹ کروایا، یہ نہیں بولا کہ تم ضد کرنا، ضد شیطان کی فطرت تھی، ایڈمٹ کرنا مومن کی فطرت ہے. تو کوشش کرو. تو اس نے کیا کیا؟ استغفار پڑھی، یاسین ملک جو پڑھنا تھا پڑھا، تسبیح پڑھی، شب نماز پڑھی، سو گیا. رات میں خواب میں، بڑا مشہور واقعہ ہے، خواب میں دیکھا کہ ہر لحد جتنی گریوز ہیں وہاں پہ سب ایسا کھلی ہوئی ہے، پورے گریوز کھلی ہوئی، ہر مردہ باہر ہے. کیسا باہر ہے؟ کفن پہنا ہوا. ہزاروں مردے پورے قبرستان میں گھوم رہے. شب جمعہ، کئی واقعات ہیں شب جمعہ کی اس طرح کے، ہزاروں مردے انسانی شکل میں جیسا لیٹا. یہ کسی کو بھی نہیں جانتا، یہ تو مسافر ہے، یہ تو سیریا سے مدینہ جا رہا. تو کہا کہ ہزاروں مردے گھوم رہے کیا مطلب؟ ہنسی مذاق نہیں کر رہے، باتیں نہیں کر رہے، کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا، لیکن ادھر سے جا رہے ادھر جا رہے، اور ہر آدمی ایک جگہ ہے وہاں پہ بنی ہوئی، وہاں پہ جا کے ایسا دیکھتا اور دیکھ کے کوئی چیز کو تلاش کرتا، ڈھونڈتا. اور وہاں پہ وہ جو جگہ ہے وہ فلاور سے بھری ہوئی ہے. مثال کے طور پر روز فلاورز، بھرے ہوئے روز فلاورز. وہ جا کے ایسا ایسا دیکھتا، اگر کوئی روز فلاور ملا تو اسے اٹھا لیتا. تو یہ آدمی خواب میں دیکھ کے بول رہا یہ کیا ہو رہا؟ یہ اب یہ لیٹا ہوا، یہ کہہ رہا کہ 5ویں امام نے اس کی تصدیق کی اس واقعے کی. یہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا، میں دیکھ رہا پورے قبرستان میں مردے گھوم رہے. تو سامنے سے ایک جا رہی تھی باڈی، انسان جا رہا تھا کفن پہنا ہوا. اس کو روک کے کہا کہ تم کیا دیکھ رہے، وہاں جا کے کیا تلاش کر رہے؟ اس نے اس کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، آگے بڑھا. دوسرے کو پوچھا، تیسرے کو پوچھا. اب یہ گھبرا کیا کہ ہو رہا کیا؟ یہ تلاش کرتے ہوئے شیخ عباس خمینی اس واقعے کو لکھا، مناظر الآخرہ کتاب ہے، اس کا واقعہ ہے، کتاب کا ریفرنس دے رہا. مناظر الآخرہ اردو کی بک ہے، ایکچوئل فارسی کی بک ہے، لیکن اردو میں ہر جگہ ہر مارکیٹ میں انڈیا میں بھی اویلیبل ہے، پاکستان میں بھی اویلیبل. مناظر الآخرہ اس کا واقعہ پڑھا شیخ عباس خمی کی. آخری مناظر الآخرہ یعنی آخری منزل کا یہ واقعہ، کتاب کا نام ہے، مشہور واقعہ ہے. تو ایک ایک سے پوچھتا، کوئی جواب نہیں دیتا. اس نے اب یہ چلنے لگا قبرستان میں، چاروں طرف دیکھ رہا، جس جو اندر سے جا کے روز فلاور لے کے آ رہے، تو وہ لوگ کیا کرے؟ اپنے کفن کے اندر رکھ اور ایسا اللہ آسمان کی طرف دیکھتے اور بولتے اللہ تیرا شکر ہے. یعنی ایک کیسا شکر ہے کہ اگر کوئی زبردست مصیبت آ جائے پھر ایک دم آپ کو راحت مل جائے. دیکھیے یہاں پہ تو آپ کو میں اگزامپل نہیں بتاؤں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن آپ لوگ بھی بیک ہوم انڈیا کے ہی ہیں. انڈیا میں لائٹ چلی گئی، زبردست لائٹ چلی گئی، 4 گھنٹے گرمی میں بیٹھے ہوئے، ایک دم لائٹ آ جائے تو آدمی کیسا ایک دم ریلیکس ہو جاتا نا، اللہ تیرا شکر ہے کہ سکون ہو گیا. اے سی نہیں چل رہا تھا، گرمی میں بیٹھے، ایک دم اے سی چلنے لگا، فین چلنے لگا. تو جس کو فلاور مل رہا وہ اپنے کفن میں رکھتا اور آسمان کی طرف دیکھ کے بولتا اللہ تیرا شکر ہے. بعض لوگ ایسے کہ فلاور کو ڈھونڈ رہے، نیچے اوپر آگے پیچھے کر رہے، لیکن ایک فلاور ان کو نہیں مل رہا. رکھے ہوئے سامنے، سب سامنے رکھے ہوئے، پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہے. ایسا تلاش کرتے، نہیں ملتا تو بڑی صورت کو اتارتے، روتے ہوئے پلٹ کے اپنی خبر میں آ جا رہے. انہوں نے دیکھا کہ پورے قبرستان میں تو لوگ ہیں،
ایک خبر ایسی ہے، ایک گریو ایسی ہے کہ جہاں ایک بندہ اپنی گریو کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور کھڑے رہ کے پورے قبرستان کو ایسا دیکھ رہا، وہ جا کے وہاں تلاش نہیں کر رہا، یہ سیدھا اس کے پاس گئے، اس کے بعد جا کے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا؟ تو کہا کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں، آج جمعرات کی رات ہے، ان کے جو رشتہ دار ہیں جو انہوں نے بھیجا ہے تحفے، جس کی طرف سے ان کا عذاب کم ہوگا، وہ لے کے آنے گے۔ تو کہا یہ فلاورز کیا ہے؟ کہا ان فلاورز پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے، وہی اٹھا رہے، زندگی میں اٹھاتے تھے یہ بھی وہ بھی سب، لیکن مجھے تھوڑا ریلیکس ہو کے پڑھنا ہے نا، ورنہ موت تو بہت خطرناک ہو جائے گا۔ زندگی میں تو میں جس کا بھی وہ میرا تھا، لیکن مرنے کے بعد ڈسپلن آ گیا، اب تو ٹوٹل ڈسپلن، اب جو میرا ہے وہ میرا ہے۔ تو اب یہ بندہ نے پوچھا بھائی یہ لوگ کر رہے کیا؟ تو کہا یہ پھول لے کے آ رہے، اسی لیے آپ کے پاس تاکید ہے۔ دیکھیے آئی ڈونٹ نو آپ لوگ کرتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، ہمارے پاس سٹرس کس بات پہ ہے کہ جمعرات کو ڈو سم تھنگ فار یور مرحومین۔ جمعرات کو میں نے اس سے پہلے بھی بولا تھا، آئی تھنک لاسٹ ایئر بھی بولا تھا، ایئر بیفور لاسٹ ایئر بھی بولا تھا، وہ باتوں کو ریپیٹ نہیں کر رہا، میں خالی یہ بول رہا کہ امپورٹنس آف تھرسڈیز کو سمجھو۔ اگر تم امام بارگاہ نہیں آ سکتے، تھرسڈے بیزی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن تھرسڈیز کے دن اپنی عبادت میں تھوڑا سا اضافہ کرو، اپنی عبادت میں تھوڑا سی زیادہ کرو۔ جو نارمل عبادت کرتے ہیں وہ تھرسڈے کے دن الگ سے کرو۔ ہمارے پاس امپورٹنس ہے شب جمعہ، شب جمعہ مردوں کی رات ہے، شب جمعہ مرحومین کی رات ہے، شب جمعہ ہماری رات نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کو فلاورز کی ضرورت نہیں؟ تو اس نے کہا جمعرات۔ اس نے پوچھا ہو رہا کیا؟ تو کہا جمعرات تم کو معلوم نہیں؟ لوگ جو بھیجے ان کو اس کا اجر مل رہا، ان کا عذاب کم ہو رہا، ان کو راحت مل رہی۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کو ضرورت نہیں؟ تو یہ پلٹ کے کہا کم ہیر، اس کو قریب بلا کے بولا دیکھ میری خبر میں کیا ہے۔ اب کہتا ہے اس کی خبر میں فلاور سے سب بھرے ہوئے، فل آف فلاور سے، اندر لوگوں کے پاس ایک روز ہے، مثال دے رہا، ایک روز فلاور ہے، اس کے پاس روزز کا بیڈ بنا ہوا ہے۔ ارے کیا یار، کل کی تھکن اب تک ہے کیا؟ ایک سال بعد پڑھے محمد والے۔ تو اس نے بلا کے کہا کہ یہاں دیکھو، مجھے دیکھو۔ جب اس نے پوچھا کہ تم کو ضرورت نہیں ہے ایک فلاور کی، تم نہیں گئے وہاں پہ؟ اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، کم ہیر۔ وہ آیا تو ایک تک فلاور سے بیڈ بھرا ہوا۔ اس نے پوچھا یار تمہارے پاس اتنے کیسے آ گئے؟ کہا میرے بیٹے سے پوچھو۔ اب یہ خواب سے بیدار ہوا، اب یہ پریشان، رات گزری، انتظار کرتا رہا رات کا، صبح فجر نماز پڑھی، قافلہ تھوڑی دیر سے نکل رہا، ان سے ریکویسٹ کیا کہ مجھے 15 منٹ کا ٹائم دو۔ سیدھا بستی میں گیا، وہ اپنے گھوڑے کے اوپر سیدھا بستی میں گیا، جو ایڈریس دیا تھا وہ ایڈریس پہ، میں شارٹ کر رہا اس کو، ایڈریس پہ گیا، جا کے نوک کیا، ایک آدمی، ایک لڑکا باہر آیا، جوان، اس نے پوچھا خیریت؟ ایک اجنبی کھڑا ہوا ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا کہ میں ایک مسافر ہوں، ٹورسٹ ہوں، میں جا رہا یہاں سے۔ تو اس نے پوچھا کیا کام ہے آپ کا، میرے گھر کیوں آئے؟ تو کہا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا کہ آپ کے والد، آپ کے فادر زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے فادر مر گئے۔ تو کہا کب مرے؟ تو کہا کئی سال ہو گئے مر کے، کئی سال ہو گئے، اب تک ہے؟ ہاں ارے یار تھوڑا بیدار ہونا، یہ نہیں بولا کہ کل مرے تو آج آ گئے فلاورس، نو کئی سال سے، اور پورے روز، اور اللہ کے پاس یہ نہیں ہے کہ پورے فریش ہے، پرانے باسی فلاور نہیں ہے، فریش بڑے بڑے روزز سے بھری ہوئی تھی۔ تو کہا مر گئے؟ تو کہا ہاں کئی سال ہو گئے مر گئے۔ تو کہا کہاں دفن کیا؟ تو کہا فلاں قبرستان میں۔ کہا فلاں قبرستان میں کہاں ہے؟ تو اس نے جو اسپاٹ بتایا وہی اسپاٹ تھا۔ اس نے پورا واقعہ سنا کہ تمہارا باپ کو اتنے فلاورز ہیں، اب باپ یہ بول رہا میرے بیٹے سے پوچھو۔ بیٹے نے کہا اچھا میرے باپ کو اتنا ملا؟ اس نے کہا یار پلیز بتاؤ میں بھی کچھ کروں، میں یہ واقعہ صرف اس لیے پڑھا کہ میں بھی کچھ کروں۔ میں آپ کو نہیں بول رہا، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا آپ کتنا کرنا چاہتے کتنا نہیں کرنا چاہتے۔ میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں تو 40 کے دوسرے دن انشاءاللہ چلا جاؤں گا، میں صرف آپ کے فائدے کی بات کر رہا
کہ برزخ سب کی آرام سے مل. ہم کو نہیں معلوم اللہ کب تک ہم کو زندہ رکھے. جب تک زندہ ہے تو کم از کم برزخ کی تیاری کر لیں. تو اس نے پوچھا کہ یار بتاؤ تمہارے باپ نے کیا؟ باپ تمہارا نام لے رہا کہ بیٹے سے پوچھو. بیٹا حیرت میں پڑ گیا, دوڑتا ہوا اندر گیا, چاہ کے ماں کو بولا ماں سنو, باپ کو ایک اجنبی آیا, باپ کو اتنا اجر دیا اللہ, اتنا اجر دیا. ماں خوش ہو گئی. کس کو خوشی نہیں ہوگی؟ اس زمانے میں بیوی بہت چاہتی تھی شوہر کو, تو بہت خوش ہو گئی. نہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ آج نہیں چاہتی, آج الٹا ہو گیا حساب. نہیں تو اس نے کہا کہ اچھا میرے شوہر کو اتنا اللہ اجر دیا, کہاں فلاور سے بھر گئی اس کی خبر. پوچھا, وہ ماں پردے کے پیچھے آئی, اس سے پوچھا تو نے دیکھا؟ اس نے پورا خواب بیان کیا کہ یہ ہوا یہ ہوا, تمہارا باپ پورا خبرستان پریشان تھا, تیرا باپ بڑی راحت میں تھا, تیرا شوہر بڑے آرام کے ساتھ. اور وہ کہتا ہے کہ آپ سے بیٹے سے پوچھو. اب یہ بے چین کہ یار بتاؤ کیا 4 یا 5 کام بتائے دوستو. پھر وہی میری عادت 2 بولوں گا 3 کل کے لیے رکھوں گا. کیوں رکھوں گا 3 کل کے لیے؟ 10:35 یہیں ہو گئے. بولیں گے کل فرسٹ ڈے آف دی ورکنگ ہے, منڈے کا دن ہے, مولانا کھینچ کے لے کے چلے گئے. نہیں, تو 2 آج سنو 3 کل سننا. مجھے کہ آپ سے زیادہ پروٹیسٹ اندر سے ہو رہا. کل جو آنے والے وہ بھی سن لیں گے نا. 2 چیزیں میں بات بتاتا کہ اس نے پہلی چیز کیا کہی. اس نے کہا کہ میں بزنس مین ہے, بزنس کمیونٹی, اور اس وقت کا سب سے بڑا بزنس مین تھا میرا باپ اس ایریے کا. مارکیٹ میں میرے شاپس تھی, گھر تھا, اور وہ بازار کے اندر ایک بہت بڑا میرے باپ کے نام پہ, باپ نے کیا کیا تھا, اپنی لائف میں اپنی ساری پراپرٹی کو جس کو دینا تھا حق دے دیا. کل بولوں گا وصیت کے اوپر کتنا امپورٹنٹ ہے برزخ کے لیے. اس کے بعد جو باپ کے حصے میں جو پراپرٹی آئی تھی وہ مین شہر میں تھی, بالکل ڈاؤن ٹاؤن, اٹلانٹا کا ڈاؤن ٹاؤن سمجھا. غور سے سنو, ڈاؤن ٹاؤن میں بہت بڑا کمپلیکس تھا, ان کا گھر تھا. تو ہم بچے یہ بول رہے تھے اپنے باپ سے کہ بابا یہ ہم لوگوں کو دے دو, اس میں ہم بزنس کو ڈیولپ کر سکتے. یہ ڈاؤن ٹاؤن ہے, یہاں پہ اس کی ویلیو زیادہ ہے, پیسے ہم کو زیادہ آئیں گے, پروفٹ زیادہ ہوگا, ہماری آگے کی لائٹ بہت آرام سے گزرے گی. تو آپ ایسا کرو کہ یہ چینج کر دو گھر سے اس میں کمپلیکس میں, کمرشل کمپلیکس میں, اور ہم دکان بڑھا لیں گے, سامنے دکان ہے پیچھے گھر. اس نے کہا یہ اس کی قیمت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے کا. اس زمانے 1 لاکھ دینار کی کتاب میں 1 لاکھ دینار ہیوج پراپرٹی. اس نے کہا میں یہ پراپرٹی کو, میرے لیے سب سے پسندیدہ ہے نا کہ میں یہ رکھوں تو مجھے پروفٹ ہو, دنیا میں فائدہ ہو, تو اب میں یہ اللہ کو دیتا. کتنی خاموشی سے سنے, نہیں پتہ نہیں کیا کیا دینا پڑے آپ کو. کہا میں اب یہ میں نہیں کر, اس لیے کہ میں ایک عابد بلرامی کی مجلس سن کے آ رہا کہ زندگی میں جو کرنا ہے کرو. تو اب میں اپنی لائف میں یہ کرنا چاہتا کہ میں یہ اللہ کے نام پہ امام بارگاہ اور مسجد بنا دوں, یتیم بچوں کو لا کے رکھوں, اور میں اللہ کی مسجد بناؤں. میں نے کیوں مسجد کے آغاز میں کہا لائٹ کے لیے مسجد میں, اسی لیے کہا کہ کبھی بھی دیکھو یہ مت دیکھو کہ وہ کرے گا. If you get chance, say thank you and do it. لیکن یہ نہیں کرنا کہ بلب لگا کے پورے سینٹر کو بول رہے میں نے لگایا بلب, یہ میں نے کیا. نو, پتہ ہی نہیں چلے کہ کس نے لگائی, روشنی کس نے کی. خاموشی سے روشنی کر دو. اس نے کہا کہ پورا ہم بچے لڑتے رہے, ناراض ہو گئے, باپ کے اوپر چیخ پکار کر دی کہ آپ بزنس مین نہیں ہیں, کیسے بزنس مین ہے, کتنا بزنس ہمارا بڑھ جاتا, ہمارے پاس پلیس نہیں ہے, چھوٹی جگہ ہے, آپ یہ دے. اس نے کہا نہیں, اب میری پسندیدہ چیز ہے, میرا حصہ ہے, میں اس کو دیتا. اللہ نے کہا جو تیری فیوریٹ چیز تھی تو نے مجھے دی, ابلے برزخ میں آرام. کہ پورے, یہی تو کہا کہ اگر تم کچھ کر کے جاؤ گے, لے کے جاؤ گے, تو دوسرے لوگ پریشان ہوں گے, تم بڑے آرام کے ساتھ یہاں بیٹھو گے. یہ پہلی چیز
جو اس نے کی تھی کہ اللہ کے نام پہ. تو زندگی میں کوشش کرو, زندگی میں یہ کوشش کرو کہ جو کرنا ہے تم کو یہاں کرو. ڈونٹ ویٹ فار ٹمارو, ڈونٹ تھنک کہ ٹمارو آئی ول ڈو, ٹمارو نیور کمس. کل کبھی نہیں آئے گا. تم یہ کوشش کرو کہ مجھے یہ مل جائے. دوسری چیز جو اس نے ایک عظیم کام کیا تھا, جو آج ہماری سوسائٹی میں سب سے چھوٹا کام ہے. ہماری سوسائٹی میں سب سے چھوٹا کام, یہ کام ہی نہیں سمجھتے کہ اس کے سگے رشتہ داروں میں, بلڈ ریلیشن میں دو پارٹیز, انہیں ایک کزن اور دوسرا کزن, دونوں میں اختلاف تھا. اس سے نہیں تھا, اس لیے کہ یہ تو پیسے والا ہے, پیسے والوں سے کون بگاڑتا؟ شروع سے یہ مزاج ہے, غریب ہی بگاڑتا, پیسے والوں سے کوئی بگاڑتا؟ کوئی نہیں بگاڑتا بھائی. پیسے والا جو چاہے کرے, بولتے بھی نہیں ڈپلومیسی کے لیے, یار بعد میں میرا نقصان نہ ہو جائے, اٹلانٹا میں جینا حرام ہو جائے گا. انہیں مولا علی ناراض ہو, پیسے والے علی سے بڑا کوئی پیسے والا ہے؟ مولا علی کائنات کا مالک ہے, میرا مولا ناراض ہو, who cares؟ ہم کو تو ان کو خوش کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ ٹاپک میں آنے والا, آج تو میں نے ہنٹ دیا ہے خالی. تو اس نے کہا کہ دو کزنز میں اختلاف تھا. اس نے کیا کیا, یہ پیسے والا بڑا ہے نا, ہیڈ آف دی فیملی, یہ بھی بول سکتا ہے میں بس ٹائم نہیں. اس نے کہا نہیں, اب میرا کام یہ ہونا چاہیے کہ میں جا کے دونوں کو ملا دوں. کسی کو نہیں بولتا, بیوی کو بھی نہیں بولا, بچوں کو بھی نہیں بولا. اس کے پاس گیا, ایک کے پاس گیا, جا کے بولا وہ تو تمہاری اتنی تعریف کرتا, وہ تو تمہاری اتنی عزت کرتا, ہمیشہ تمہاری تعریف کرتا, تم کو ہمیشہ تمہاری عزت کرتا, آج تک اس نے تمہارے بارے میں کچھ نہیں بولا. اس نے کہا اچھا, لیکن میں نے تو یہ سنا کہ وہ ایسا بولتا. ہم کہا نہیں, کہا تم میرے ساتھ چلو. اس کو لے کے اس کے پاس چلے گیا. اس نے ہاتھوں کو ملایا, دونوں گلے ملے, کھڑے رہ کے بولا سنو, یہ بات باہر کسی کو نہیں بولنا کہ میں بیچ میں آیا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے دوستو, بہت بڑی بات ہے. اتنی نیکی کر کے میرے دل میں خواہش ہوتی کہ میں لوگوں کو بولوں, رشتہ داروں کو ہی بولوں. کام یہ نہیں بولنا باہر مارکیٹ میں کہ میں نے تم لوگوں کو پیچ اپ کرا. 10 سال سے 20 سال کی طور پہ اتنے دنوں سے دونوں میں ڈیفرنسز تھے. ایک سیکنڈ میں اس نے کیا, اچھا کیا فوراً. دیکھیں اب یہاں پہ اس کا پرسنل انٹرسٹ بھی نہیں تھا. اس نے کہا میرا نام نہیں آنا چاہیے کہ میں ملا, تم بولو ایسی مل لیا. اس لوگوں نے کہا کیا ضرورت ہے, وہ نہیں بولیں گے. اس کے بعد کہا جیسی ملا فوراً سجدے میں گیا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے, اور میری دعا تجھ سے یہ ہے کہ تم مجھے ایسی موقع دیتے رہے کہ میں ایک مومن کو دوسرے مومن سے ملاتا جاؤں. کس کے لیے کیا؟ اس کے لیے کیا. اللہ نے کہا تو نے میرے لیے کیا نا, ناؤ یو سی, اب جو میں دوں گا وہ ابدی دوں گا.